السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ باتیں اور مختصر تعارف، آئیے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں۔ عالم اسلام کی بہت ہی بلند رتبہ ہستی، بہت اونچے رتبے کے ولی کامل عالم باعمل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا یوم وصال ہے۔ یکم رجب کو یوم امام حسن بصری بھی بنایا جاتا ہے۔ امام حسن بصری کون تھے؟ یہ تابعی بزرگ تھے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا ان کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہو۔ اب سبحان اللہ، روایتوں کے مطابق آپ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ امام حسن بصری کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جب آپ مدینے میں پیدا ہوئے۔ اچھا، ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا نام حسن رکھا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں، اور منقول یہ کہ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی، گھر کے کام کاج میں، اور آپ روتے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو براہ راست خاندان نبوت کا فیضان ہے، پیارے آقا کے گھرانے کا فیضان جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا، اور ایسا فیضان ملا۔ دودھ کس کا پیا؟ ام المومنین کا۔ تو آپ کی زبان سے بڑی حکمت والی، بڑی کمال کی باتیں جو ہے وہ ادا ہوتی تھی، اور سبحان اللہ معرفت الہی کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن بصری کا ایک کلام سنایا، ایک جملہ سنایا، آپ کا ایک فرمان سنایا۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ھذا کلام الصدیق، یہ تو کسی صدیق کی گفتگو ہے۔ صدیق ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے، یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ولایت میں صدیقیت کے درجے پر فائز تھے۔ ولی ہونا ہی بڑی بات ہے، مگر ہر ولی صدیق نہیں ہوتا۔ صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ ولایت کا سب سے ٹاپ درجہ ہے۔ تو امام حسن بصری صدیقیت کے درجے پر فائز تھے۔ یکم رجب شریف 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 88 سال تھی۔ بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں بہت ساری مخلوق نے، بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ اچھا، میں اور آپ بھی جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، بعض اوقات فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، منہ دکھانا پڑے گا۔ بزرگان دین اور اللہ والے اس لیے نہیں جاتے تھے، وہ عبرت حاصل کرتے تھے۔ ثواب کی نیت بھی ہوتی تھی اور اپنے لیے عبرت حاصل کرتے تھے۔ تو جب دفن ہو گیا، جنازے میں گئے، تدفین ہو گئی قبرستان میں، تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ ابھی قبر میں گیا ہے، کیا یہ دنیا میں واپس آنے اور واپس آ کر بہت زیادہ نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ تو شخص نے کہا بالکل، مرنے کے بعد تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں، خوب اور نیکیاں کر لوں، گناہ سے توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو موجود ہیں نا دنیا میں، وہ تو چلا گیا، اس کو تمنا ہے، ہم تو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم خوب نیکیاں کر لیں۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت پریکٹیکل آپ نے مثال دی، اور پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس قبرستان سے چلے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی۔ یقین جانیں، میں کہتا ہوں جنازے سے بڑھ کر نصیحت ہی کوئی اور نہیں۔ ہمارے درمیان ہوتا ہے بندہ، اور ایسی مثالیں لوگ کہتے ہیں یار صبح ہم ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا، رات تو ہم ساتھ تھے یار، اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے۔ گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے، اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا؟ صرف فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اسی بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ جو ہے نا جملہ سنیے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا نا ان کے الفاظ بڑے گولڈن ورڈ ہیں،
اور کیوں نہ ہو ان کی زبان کیوں اثر والی نہ ہو، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے دودھ پیا ہو، ان کی زبان کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا. سنو، آپ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کیا ہے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو ڈسکرائب. کیا کہتے ہیں؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہی تو ہے. اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. 16 نمبر پارہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 84. اللہ فرماتا ہے انما نعد لهم عدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں. یہ سانسیں کیا ہیں؟ یہ گنتی ہے. جس دن گنتی پوری ہوئی اس دن زندگی ختم. اس سے مراد کیا ہے؟ سانس. اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے. دوستو، آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہستی ہے کہ یہ تابعی بزرگ ہے، پر انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام کی صحبت کو پایا. ان کی نصیب اور تقدیر بڑا روشن تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں رہنے والے وہ بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کی صحبت کو پایا. اور آپ نے سنا خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ان کے ساتھ رہا. دوستو، حضرت حسن بصری کے بارے میں اگر کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اور ہاں، اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.